کامل۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹا رہی۔ 10:30 کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور اپنے کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگایا کرتی تھی مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے، نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سالار۔ ایک شخص کو میں نے رد کیا، 2 نے مجھے رد کیا اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سالار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈز میں بندے بال، چبھتی ہوئی تضحیک آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلیٹس، عورتوں کی تصویریں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سالار سکندر کے لیے ذرہ برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اس سے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہاری جیسی نہیں، سالار نے جواباً کہا تھا۔ امامہ نے اپنے ہونٹ پیچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سالار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا تھا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سالار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی جس رات پاکستان واپس آئے تھے اسی رات امامہ ان کے گھر پہ ہی تھی مگر رات کو اس نے ان سے سالار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی اس لیے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ امامہ کو ان کے تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے امامہ اور سالار کے لیے لے کر آئے تھے۔ امامہ خاموشی سے سنتی رہی۔ سالار بھائی کو تو آج افطاری پہ بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبتلی نے مریم کے کہنے پر سالار کو فون کیا۔ امامہ تب بھی خاموش رہی۔ وہ دوپہر کو نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو امامہ ان کے ساتھ پورچ تک آ گئی۔ ابو، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر سبتلی نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھ آئیں پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سالار سے طلاق لینا چاہتی ہوں، وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور امامہ نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بخود رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ اس کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اس کے انکار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ آپ؟ ڈاکٹر سبتلی کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ جب میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبتلی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سالار سکندر ہے۔ امامہ نے اس بات میں سر ہلایا، وہ جیسے شوق میں تھے۔ سالار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات امامہ کے گھر سے چلے جانے کے 4 سال بعد ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ سالار کا امامہ سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔
4 साल पहले सुने जाने वाले एक नाम को वो 4 साल बाद मिलने वाले एक दूसरे शख्स के साथ नथी नहीं कर सकते थे, और कर भी देते अगर वो 4 साल पहले वाले सालार से ही मिलते। मगर वो जिस शख्स से मिले थे वो हाफिज कुरान था। उसके अंदाज, अतवार और गुफ्तार में कहीं उस जहनी मरज का अक्स नहीं पाया जाता था जिसका हवाला उन्हें इमामा ने कई बार दिया था। उनका धोखा खा जाना एक फितरी अमर था, या फिर यह सब इसी तरह से तय किया गया था। और आपने 9 साल पहले उससे शादी की थी। वो अभी भी बेयकीनी का शिकार थे। सिर्फ निकाह, उसने मध्यम आवाज में कहा। और फिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर सबतली बहुत देर खामोश रहे थे। फिर उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कहा, आपको मुझ पे एतबार करना चाहिए था आमना, मैं आपकी मदद कर सकता था। आमना की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक कहते थे, मुझे आप पर एतबार कर लेना चाहिए था, मगर उस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपको अंदाजा ही नहीं है कि मैं उस वक्त किस ज़हनी कैफियत से गुजर रही थी, या फिर मेरे किस्मत में ये आजमाइश भी लिखी थी, उसे आना ही था। वो बात करते करते रुकी। फिर उसने नम आंखों के साथ सर उठाकर डॉक्टर सिब्तली को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो आप तलाक लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं अब इस तलाक में कोई मदद नहीं कर सकता आमना। मैंने उससे आपकी शादी करवाई है, उन्होंने जैसे उसे याद दिलाया। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उससे मुझे तलाक दिलवा दें। लेकिन क्यों? मैं क्यों इससे आपको तलाक दिलवा दूँ? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को सालार जैसे आदमी के लिए गुजारने का नहीं सोचा। हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। वो बेहद दिल बर्दाश्त हो रही थी। मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की अब्बू, मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मगर इस बार मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत है। वो गलोगीर लहजे में बोली। मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से, और देखिए अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी को चुना। वो अब रो रही थी। लड़कियां इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक सालेह आदमी मांगा था। उसने मुझे वो तक नहीं दिया। क्या अल्लाह ने मुझे किसी सालेह आदमी के काबिल नहीं समझा? वो बच्चों की तरह रो रही थी। इमामा, वो सालेह आदमी है। आप क्यों उसे सालेह आदमी कहते हैं? वो आदमी सालेह नहीं है। मैं उसको जानती हूँ। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप उसको इतना नहीं जानते, मैं जितना जानती हूँ। वो शराब पीता है, वो नफसियाती मरीज है, कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, गिरेबान खुला छोड़कर फिरता है, औरत को देखकर अपनी नजर तक नीचे नहीं रखना जानता, और आप कहते हैं वो सालेह आदमी है। इमामा, मैं उसके माजी को नहीं जानता, मैं उसके हाल को जानता हूँ। वो उनमें से कुछ भी नहीं जो आप कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता? वो झूठा मक्कार, उसको मैं जानती हूँ। वो ऐसा नहीं है अब्बू, वो ऐसा ही है। वो हो सकता है आप वाकई आपसे मोहब्बत हो, वो आपकी वजह से तब्दील हो गया हो। मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। मुझे उनकी नज़रों से घिन आती है, मुझे उसके खुले गिरेबान से घिन आती है। मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं चाहती। वो बदल नहीं सकता। लोग ऐसे कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ अपने आप को छुपा लेते हैं। नहीं, सालार ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब्बू, में सालार जैसे किसी शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो हर चीज का मजाक उड़ाता है, मजहब का, औरत का, जिंदगी का। क्या है जिसे वो चुटकियों में उड़ाना नहीं जानता? जिस शख्स के नज़दीक मेरा अपने मजहब को छोड़ देना एक हमाकत है, जिसके नज़दीक मजहब का बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ वट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी का मतलब जानने के लिए खुदकशियाँ करता फिरता है, जिसके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ऐश है, वो मेरे साथ मोहब्बत करे भी तो क्या सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मैं नहीं गुजार सकती। 8.5 साल से वो आपके साथ कायम होने वाले इस इत्तफाक़ी रिश्ते को कायम रखे हुए है। आपको आपके तमाम नज़रियात और अकायद को जानते हुए भी वो आपके इंतज़ार में है, ये सोचते हुए कि आप उसके साथ रहने पर तैयार हो जाएंगी। क्या इन सारी ख्वाहिशों के साथ उसने अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं की होगी? मैंने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने उसके साथ नहीं रहना। वो अब भी अपनी बात पर मुस्तर थी। मुझे हक है कि मैं उस शख्स के साथ ना रहूं। लेकिन अल्लाह ये क्यों कर रहा है कि उस शख्स को बार बार आपके सामने ला रहा है? 2 दफ़ा आपका निकाह हुआ, और दोनों उसी आदमी से। वो उनका चेहरा देखने लगी। मैंने जिंदगी में जरूर कोई गुनाह किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। आमना, आप कभी जिद नहीं करती थी, फिर अब आपको क्या हुआ है? डॉक्टर सिब्तली हैरान थे। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगी, क्योंकि आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं तो आपकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्जी और खुशी के साथ उसके साथ जिंदगी गुजारूं, तो वो मैं कभी नहीं कर सकूंगी।
مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی، لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی خوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ میں آپ کو مجبور کبھی نہیں کروں گا، یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کو یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر سبتلی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر سبتلی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں یہیں پر، ڈاکٹر سبتلی نے کہا۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اب اشارہ اپنی محترم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں اس سے کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں سے اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا رکھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی، آدھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کا مسئلہ، وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے وہ لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے آدھے کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جیسے وہ ایک طویل عرصے پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر سبتلی اس سے گلے مل رہے تھے، اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں اور ایک پیکٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربڑ بینڈز میں بندھے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں ظاہر طور پر بہت بدل گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر سبتلی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر سبتلی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان آوازوں کو بآسانی سن سکتی تھی، اور وہ ڈاکٹر سبتلی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبتلی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصہ تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اس میری پستی کی انتہا دیکھے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور میں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑ آیا تھا اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن اور ہر چیز مجھے سمجھ آئے گی، تب مجھے اپنے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹرل ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا۔ مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہیں، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال انصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا، شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک جھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔
میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا، یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا۔ سالار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی۔ سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پہ ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا اور اندر ڈاکٹر سبتلی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئی، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اس کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبتلی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتی تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس ثبوت جو تھا، اس کے بعد وہ کسی اور ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائی۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبتلی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبتلی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اب جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر سبتلی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ وہ نہ بھی کرتا ویسا بھی ہوتا جیسا پہلے تھا تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی، اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں مجھے لے جائیں۔